اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اصبحت واللہ عائفۃ لدنیا کن وقالیۃ للرجال کن۔ ایام مقدس فاطمیہ، موضوع سخن جہاد تبیین در سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ جہاد تبیین کا مطلب یہ ہے کہ بیان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے انسان ایسے اقدامات کرے کہ آپ کا مخالف یا آپ کا دشمن دین کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، دین کے متعلق لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے، دین کے امر میں غلط فہمی ایجاد نہ ہو سکے۔ کبھی کبھار جہاد تلوار کا ہوتا ہے، کبھی کبھار جہاد علم کا ہوتا ہے، یعنی علم کے ذریعے سے جہاد کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار خطبات و زبان کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے جہاد کیا جاتا ہے۔ اہل البیت علیہم السلام و ائمہ علیہم السلام کی حیات میں آپ کو یہ تمام طرح کے جہاد ملیں گے۔ جس جہاد کی ضرورت تھی دین کو، اہل البیت نے وہ جہاد کیا۔ عصر صدر اسلام میں جب دین کو تلوار کی ضرورت تھی تو اہل البیت تلوار کے ذریعے سے میدان میں نظر آئے، ائمہ نے تلوار کے ذریعے سے جہاد کیا۔ اور اگر دین کو علم کی ضرورت تھی، علمی میدان میں جہاد کی ضرورت تھی تو امام آپ کو علمی امور میں مصروف نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ بیان کے جہاد کو دیکھیں تو ایک مرتبہ جناب زینب آپ کو درباروں میں خطبے دیتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ایک مرتبہ آپ کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبات کا اثر دین کی بقا میں نظر آئے گا۔ یعنی دین کو جس حوالے سے، جس میدان میں بھی تحفظ کی ضرورت تھی، جہاد کی ضرورت تھی، اہل البیت نے وہی میدان اپنا کر دین کو تحفظ دیا۔ آپ دیکھیں امیر المومنین صدر اسلام میں تلوار کے ذریعے سے میدان میں نظر آتے ہیں، تلوار کے ذریعے سے میدان کے اندر جہاد کرتے ہیں۔ اور اگر وہ عصر گزر جاتا ہے اور امیر المومنین کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے تو یہ خاموشی بھی ایک جہاد ہے، کیونکہ جہاد میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، بلکہ جہاد کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مخالف کو، دشمن کو کیسے ناکام بنانا ہے، جو دین کے نابود کرنے کے لیے اور دین کے مقابلے میں آیا ہے اس کو آپ نے کیسے ناکام کرنا ہے، اس کے منصوبوں کو، اس کی پلاننگ کو کیسے آپ نے ناکام کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اگر دین کو تلوار کی ضرورت تھی تو امیر المومنین نے تلوار اٹھائی، دین کو اگر سکوت کی ضرورت تھی، خاموش رہنے میں دین کی بقا تھی تو امیر المومنین آپ کو 25 سال خاموش نظر آئیں گے۔ اور اگر دین کو کربلا میں خون کی ضرورت تھی تو امام حسین آپ کو کربلا میں اپنے بچوں سمیت خون دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر دین کو خطبات کی ضرورت تھی تو جناب زینب کوفہ و شام کے بازاروں میں آپ کو خطبات دیتے ہوئے نظر آئیں گی۔ اہل البیت کا ہدف یہ نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، نہ، اہل البیت ہر وہ کام کرتے ہیں جس کے ذریعے سے دشمن دین کو پیچھے دھکیلا جائے، اس کے منصوبوں کو ناکام بنایا جائے، اس کے اہداف کو ناکام بنایا جائے۔ اہل البیت یہ اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جناب زہرا نے جو اقدامات کیے رسول مکرم اسلام کی رحلت کے بعد، ان میں سے سب سے بڑا قدم بی بی کے خطبات ہیں۔ سب سے مشہور خطبہ وہی خطبہ فدکیہ ہے، یا خطبہ فدق کے نام سے جو مشہور ہے۔ اور ایک اور خطبہ جو بی بی نے انصار و مہاجرین کی خواتین کو دیا، انتہائی اہم خطبہ ہے بی بی کا، انتہائی اہم خطبہ۔ لیکن ان سب کے اندر جو چیز اہم ترین پوشیدہ ہے
وہ بیوی کا ایک ایسا اقدام جو قیامت تک حتیٰ باقی ائمہ کے لیے بھی اسوہ بنا رہا، وہ یہ ہے۔ غور کریں آپ، اس مطلب کی تبیین کے لیے مقدمے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے غیور، یعنی غیرت مند۔ احادیث بھی ہیں، اللہ غیور ویحب الغیرہ، اللہ خود بھی غیرت مند ہے اور غیرت مندوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ خود بھی غیرت مند ہے اور غیرت مندوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ حتیٰ اگر کوئی غیرت مند مسلمان بھی نہ ہو اور اس کے اندر غیرت ہو، اللہ اسے بھی پسند کرتا ہے۔ ایک جنگ کے اندر کچھ کفار گرفتار ہوئے اور ان کو قتل کا حکم دیا گیا، چونکہ وہ دشمن حارب تھے، حالت جنگ میں تھے۔ رسول مکرم اسلام نے جب ان کے قتل کا حکم دیا تو جبریل امین نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان میں سے فلاں شخص کو قتل نہ کیا جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ رسول مکرم اسلام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو قتل نہ کیا جائے؟ فرمایا اس کے اندر کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ ان صفتوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان صفات کی وجہ سے اس شخص کی جان بخش دی جائے۔ ان میں سے ایک حسن اخلاق تھا، بچوں سے حسن اخلاق سے پیش آتا تھا، شجاع تھا، اور ان میں سے ایک اشد الغیرہ لحرمے، ایک بڑی صفت جو اس کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں غیرت مند تھا۔ اپنے بچوں کے بارے میں اس کے اندر غیرت تھی، مسلمان نہیں تھا لیکن غیرت مند تھا، اور اس غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا تھا۔ اور نبی مکرم اسلام سے فرمایا کہ اے نبی، اس شخص کی جان بخش دی جائے غیرت کی وجہ سے۔ اور اگر ایک انسان عبادت گزار بھی ہو، عابد بھی ہو، مسلمان بھی ہو، لیکن غیرت مند نہ ہو، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اس کی بھی مثال دیکھیں آپ کہ ظاہراً علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 97 نمبر جلد میں اس کو پیش کیا ہے کہ ایک نبی کے دور میں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے فرشتوں کو کہ جاؤ اور جا کر فلاں علاقے پر عذاب نازل کرو، تو وہ فرشتے جب عذاب لے کر نازل کرنے لگے اور اس بستی کو اللہ کے عذاب میں گرفتار کرنے لگے، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو عبادت میں مصروف ہے، عابد ہے، عبادت گزار ہے۔ فرشتوں نے پوچھا پروردگار، آپ نے جس بستی پر عذاب کا حکم دیا ہے اس بستی میں ایک شخص ہے جو عبادت میں مصروف ہے، عابد ہے۔ اللہ نے فرمایا افعل ما امرت، وہی کرو جو تمہیں کہا گیا ہے۔ کیوں؟ ذالک رجل لم یتغیر وجہہ غیرۃ لی، فرمایا یہ شخص عابد ہے، عبادت گزار ہے، عبادت میں مصروف ہے، لیکن کبھی بھی اس کو اللہ کے لیے غیرت نہیں آئی، اللہ کے لیے اس نے کبھی بھی غیرت نہیں دکھائی، اس لیے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس سمیت پوری بستی کو عذاب میں مبتلا کر دو، پوری بستی کو عذاب میں مبتلا کر دو۔ آپ توجہ فرمائیں کہ اگر کوئی انسان غیر مسلم بھی ہو لیکن غیرت مند ہو، اللہ اسے پسند کرتا ہے، اور اگر کوئی انسان عبادت گزار ہو لیکن اس کے اندر غیرت نہ ہو، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ حضرت آیت اللہ بہشتی نجات شہید بہشتی کے داماد ہیں، یہ ایک مرتبہ عراق زیارتوں کے لیے گئے اپنی زوجہ کے ساتھ۔ ایران سے جب نکلے عراق کے لیے تو بارڈر پہ جہاں پاسپورٹ کی چیکنگ ہو رہی تھی، وہاں پہ وہ جو شخص پاسپورٹ چیک کر رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے جب پاسپورٹ چیک کرتے ہیں تو چہرہ دیکھتے ہیں جس شخص کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے۔ حضرت آیت اللہ بہشتی نجات نے دیکھا کہ یہ شخص جو پاسپورٹ چیک کر رہا ہے اس کے نیت میں کوئی بدکاری ہے، اس کی نیت خراب ہے۔ اور جب اس کی زوجہ کو اس شخص نے کہا کہ آپ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیں، میں دیکھوں کہ آپ وہی ہیں جو تصویر پاسپورٹ پر ہے، تو آیت اللہ شہید بہشتی نجات نے کہا کہ نہ، عورت کا چہرہ عورت ہی دیکھے گی، آپ کو نہیں ہے اجازت عورت کا چہرہ دیکھنے کی۔ بلکہ اس چیک کرنے والے نے ضد کی، حضرت آیت اللہ بہشتی نجات نے بھی اجازت نہیں دی، اور
آقا بہشتی نجات نے کہا کہ آپ جا کر عورت کو بلائیں تاکہ عورت کا چہرہ عورت دیکھے، عورت کا چہرہ مرد نہ دیکھے۔ اس بات پر 2 دن تک جناب بہشتی نجات بارڈر پر بیٹھے رہے اور اپنی زوجہ کا چہرہ اس شخص کو نہیں دکھایا اس کو چہرہ۔ اور 2 دن بعد پھر فجر کی نماز پڑھ کے کربلا کی طرف رخ کر کے کہا مولا میں نے غیرت آپ سے سیکھی ہے، اب ہو ہی نہیں سکتا کہ غیرت کی حدیں توڑ کر آپ کی زیارت کے لیے آؤں، ہو ہی نہیں سکتا کہ غیرت کی حدیں توڑ کر آپ کی زیارت کے لیے آؤں۔ فرمایا مولا مجھے غیرت اجازت نہیں دیتی کہ اپنی ناموس کا چہرہ کسی اور کو دکھا کر آپ کی زیارت کے لیے آؤں۔ وہیں سے پلٹے اور واپس آ گئے، مشہد گئے، امام رضا کی زیارت کر کے واپس پلٹے۔ غیرت، ناموسی غیرت کیا ہے؟ کہ وہ ناموس جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اپنی ناموس کی حفاظت کرنا، آپ کی ناموس کی حدوں میں کوئی غیر نہ آئے، یہ ہے غیرت۔ جو آپ کی ناموس ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے، ان آپ کی ناموس کی حدوں میں کوئی غیر نہ آئے، کوئی غیر محرم نہ آئے، کوئی نامحرم نہ آئے، یہ غیرت مند ہے۔ جو کسی غیر کو اپنی ناموس کی حدوں میں نہ آنے دے، یہ غیرت مند ہے، یہ غیرت ہے۔ لیکن یہ غیرت ناموسی ہے، اسے غیرت کہا جاتا ہے لیکن یہ غیرت ناموسی ہے، ناموس کے متعلق غیرت، اور یہ بہت ضروری ہے ناموس کے بارے میں غیرت مند ہونا۔ ایک غیرت ہے غیرت دینی غیرت۔ دینی غیرت یہ ہے کہ ہر وہ مومن، ہر وہ ذمہ دار، ہر وہ انسان جس کو اللہ نے دین کی حدوں کا پاسدار بنایا ہے، جس کو اللہ نے دین کی حدوں کا محافظ بنایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ دین کی حدیں ہیں، ان حدوں میں کوئی غیر نہ آئے۔ کیا مطلب؟ مثلاً اللہ کے دین میں توحید کی حدیں ہیں، ان توحید کی حدوں میں کوئی مشرک نہ آئے، کوئی نصیری نہ آئے، کوئی غالی نہ آئے۔ یہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کی حدوں کی حفاظت کریں، اللہ کے دین کے محافظ رہیں، توحید خدا کے محافظ رہیں۔ یہ محافظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ علماء سب سے بڑے ذمہ دار ہیں الہی حدوں کی محافظت کے لیے۔ اللہ کے دین کی حدوں میں اگر کوئی غیر آ گیا تو اس کا مطلب مسلمانوں میں غیرت دینی نہیں ہے۔ اگر دین کی حدوں میں غیروں کو دیکھو جو دین کی حدوں میں آ کر دین کو مخدوش کر رہے ہیں، جس دور میں بھی دیکھو، سمجھ جاؤ کہ اس دور کے مسلمان غیرت مند نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین کی حدوں میں غیر آ گئے، جنہوں نے آ کر توحید کو بگاڑا، عدل کو بگاڑا، نبوت کو بگاڑا، نظام خدا کو بگاڑا۔ اور اگر یہ کام دینداروں کے ہوتے ہوئے ہو تو سمجھو وہ دیندار غیرت مند نہیں ہے۔ یہ ہے غیرت دینی۔ دینی غیرت سب کی ذمہ داری ہے، سب سے بڑھ کر علماء۔ احادیث میں موجود ہے بدعت کا کیا مطلب ہے؟ بدعت یعنی اللہ کی حدوں میں ایک ایسے احکامات آ جائیں جن کو اللہ کی حدوں سے باہر، جن کو اللہ کے دین کی حدوں سے باہر ہونا چاہیے تھا۔ اگر علماء کی موجودگی میں بدعتیں آ جائیں، اللہ کے دین میں بدعتیں ایجاد ہو جائیں، حدیث میں ہے اذا ظہر البدعہ فعلی العالم ان یظہر علمہ، جب بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم پر فرض ہے، علماء پر فرض ہے کہ اپنے علم کا اظہار کریں، اپنے علم کے ذریعے سے ان بدعتوں کا مقابلہ کریں، اپنے علم کے ذریعے سے ان بدعتوں کو رد کریں۔ آگے فرمایا کہ اگر عالم بدعتوں کے مقابلے میں خاموش رہا، اگر عالم بدعتوں کے مقابلے میں لا تعلق رہا، فعلیہ لعنت اللہ، اس عالم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اذا ظہر البدعہ فعلی العالم ان یظہر علمہ والا فہو ملعون، اگر عالم نہیں آتا اللہ کے دین کی حدوں کی حفاظت کرنے، اگر عالم میں غیرت دینی نہیں ہے، فرمایا فہو ملعون، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے اللہ کے دین کی حدوں کو پارا پارا کر دیا گیا۔ دین حدیں رکھتا ہے، دین کی حدود ہیں،
ان حدود کی محافظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کے دین کی حدوں کی محافظت میں ہو، اگر کوئی مسلمان محافظ حدود دین خدا ہو تو یہ مسلمان غیرت مند ہے، کیونکہ ان حدوں میں اس نے کسی غیر کو آنے نہیں دیا، ان حدوں میں کسی غیر کو داخل ہونے نہیں دیا، اور یہ غیرت دینی ہے، یہ سب کے اندر ہونا ضروری ہے، غیرت دینی۔ آپ توجہ کریں سیدہ نے کیا کیا، یہ جو راز کہا جاتا ہے بی بی کو، کیا کیا بی بی نے کہ آج تک بی بی کے اقدامات قیام آج تک ظالمین عالم کے لیے مضبوط دیوار ہے۔ کیا کیا بی بی نے، غور کریں آپ، نبی مکرم اسلام نے اپنی دین کی حدوں کا محافظ علی ابن ابی طالب کو بنایا۔ غور کریں آپ، حدود خدا کا محافظ علی ابن ابی طالب کو بنایا، فرمایا کہ علی ابن ابی طالب آج کے بعد دین کا رہبر و رہنما ہے۔ حکومت کے اندر دین کی حکومت کا جو دائرہ بنایا گیا، اس دائرے کا امام اور رہنما علی ہے، علی ابن ابی طالب ہے، حکومت علی کی ہے، حاکمیت علی کے پاس رہے گی، نظام علی کے پاس رہے گا۔ یہ حد بنائی رسول نے، یہ حدود بنائی رسول خدا نے، اور سب کو ذمہ دار بنایا کہ یہ حد علی کی ہے، اس حد کی محافظت سب کی ذمہ داری ہے۔ اس حد کی محافظت دین ہے، دین کی حکومت کا نظام ہے، اس حکومت کا نظام علی کو دیا، ابن ابی طالب کو دیا، اور سب کو فرمایا کہ میرے صحابیوں، سب کی ذمہ داری ہے کہ حکومت علی کی محافظت آپ سب نے کرنی ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ حکومت علی کی حفاظت کرو، محافظت کرو، علی کی ولایت کی محافظت کرو۔ ان حدوں میں کوئی غیر نہ آئے، ان حدوں میں کوئی دوسرا نہ آئے، ان حدوں میں کوئی غیر آ کر حکومت علی کی زمام نہ سنبھالے، سب کو ذمہ دار بنایا۔ غدیر میں فرمایا یہ حدیں، ان حدوں میں غیر نہ آئے، یہ حد صرف علی ابن ابی طالب اور اولاد علی ابن ابی طالب کی ہے، ان حدوں میں غیر نہ آئے۔ رسول خدا کی رحلت کے بعد سب چلے گئے، کسی نے رسول خدا کے اس قول پہ عمل نہیں کیا کہ دین کی حدوں اور دین کی حدود کا رہبر و رہنما ولایت کے مدار میں علی ابن ابی طالب ہے، خبردار کسی غیر کو نہ آنے دینا۔ اگر غیرت مند ہو تو حکومت کے معاملے میں سوائے غدیر کے کوئی غیر نہ آئے، یہ رسول خدا نے فرمایا۔ محافظت سب کو دی، اور سب سے بڑا محافظ علی ابن ابی طالب کی زوجہ کو بنایا، سب سے بڑا محافظ جناب زہرا سلام اللہ علیہا بنی۔ رسول سب کو بنا کے گئے، لیکن پھر یہ غیرت دین کی زمام سنبھالی کس نے؟ کون آیا میدان میں جس نے آ کر غیر کو نہیں آنے دیا حدوں میں، دین کی حدوں میں؟ کون تھی وہ غیرت مند خاتون جس نے آ کر علی کے علاوہ سب دروازے بند کر دیے اور فرمایا علی کے علاوہ جو بھی دین کی حکومت کے باب میں داخل ہوگا وہ غیر ہے، اور غیرت مند غیر کو برداشت نہیں کرتا؟ جناب زہرا تھی، سیدہ نے آ کر غیرت دینی کے معیار کو پورا کیا، اور علی کے علاوہ سب کے نقاب اتار کے فرمایا کہ دین کی حکومت کی حدوں میں علی کے ہوتے ہوئے جو بھی آئے غیر ہے، اور غیرت مند غیر کو برداشت نہیں کرتا۔ دین کی حدوں میں غیرت مند غیر کو برداشت نہیں کرتا۔ جناب زہرا نے یہ اقدام کیا، اور آپ دیکھیں کہ جناب زہرا کے بعد تمام ائمہ نے اسی راستے کو جاری رکھا، غیروں کو آنے نہیں دیا دین کی حدوں میں۔ یزید دین کی حدوں میں آنا چاہتا تھا، دین کی حدوں میں آ کر اپنے آپ کو رسول خدا سے منسوب کرنا چاہتا تھا، لیکن محافظ دین امام حسین نے خون دے دیا، لیکن یزید کو دین کی حدوں میں برداشت نہیں کیا، نہیں کیا برداشت، دین کی حدوں میں، دین کی حدود میں برداشت نہیں کیا۔ تشیع دنیا کا وہ واحد مکتب ہے جو رسول خدا کے قول پر عمل پیرا ہے، اور اہل البیت و ائمہ کے علاوہ کسی کو دین کی حدوں میں برداشت نہیں کرتا۔ حکومت کے معاملے میں جو بھی ادعائے حکومت کرتا ہے، تشیع ہی وہ مکتب ہے جو آ کر اس غیر کو غیرت مند ہونے کی بنا پر اس غیر کا انکار کر دیتا ہے، اس غیر کا انکار کر دیتا ہے۔ اور یہ سبق ہم نے کس سے سیکھا؟ جناب زہرا سے، کہ جب
رسول خدا کی بات کچھ غیروں نے آ کر دین کی حدوں میں اپنی حکومت کو دین کی مہر لگوانا چاہی، جناب زہرا نے خط بطلان کھینچ دیا۔ علی ہی اس جگہ پہ اہل بنتا ہے، علی کی ہی جگہ ہے یہاں جہاں پر آ کر یہ بیٹھے ہیں۔ غیرت مند غیروں کو برداشت نہیں کرتا، غیرت مند غیروں کے نظام کو برداشت نہیں کرتا، اور جناب زہرا نے برداشت نہیں کیا۔ جناب زہرا کے یہ اقدامات قیامت تک آنے والے تمام بشریت کے لیے اسوہ ہیں۔ خوب اب یہ جو بی بی نے غیروں کا باب بند کیا، غیروں کو نہیں آنے دیا دین کی حکومت کے معاملے میں، خوب اس کام کے لیے بی بی کے پاس ہتھیار کیا تھا؟ کس طریقے سے یہ جنگ لڑی، غیرت دینی کی جنگ بی بی نے کس ہتھیار سے لڑی؟ بیان کے ذریعے سے، خطبات کے ذریعے سے، تبیین کے ذریعے سے، جہاد تبیین کیا بی بی نے تاکہ غیروں کا باب دین میں بند کر دیا جائے۔ جہاد تبیین کیا سیدہ نے، اور جہاد تبیین سیدہ قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے اسوہ ہے۔ جناب زینب نے کس سے یہ جذبہ لیا کہ جب دربار کے اندر اوروں کو اولاد رسول بتایا جا رہا تھا اور اولاد رسول کو باغی بتایا جا رہا تھا، جناب زینب نے جنگ کی اس جگہ پر، لیکن کس سے؟ زبان سے، تبیین سے، بیان سے۔ وہاں پہ جنگ کی سیدہ نے، ایسی جنگ کہ وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ حیران و سرگردان ہو گئے کہ آخر کس قدر لہجہ ہے علی بن ابی طالب کی بیٹی کا۔ یہ جہاد تھا جو ائمہ نے کیا۔ امام کاظم کے دور میں جب ہارون الرشید رسول خدا کی قبر کے قریب آئے اور کہا کہ السلام علیک یا ابن امّے، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو، یعنی چونکہ لوگ وہاں جمع تھے، اور جمع ہوتے ہوئے اس نے لوگوں کو بتایا میں ایسے ہی نہیں حکومت میں بیٹھا، میں رسول خدا کا رشتہ دار ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں۔ وہیں پر امام کاظم موجود تھے۔ ہارون الرشید نے کہا السلام علیک یا ابن امّے، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ امام نے بڑھ کے کہا السلام علیک یا، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو۔ ہارون کہہ رہا تھا میرے چچا کے بیٹے آپ پہ سلام ہو، اور یہ سلام کر کے وہ اپنی حکومت کو درست ثابت کرنا چاہتا تھا رشتہ داری کی وجہ سے۔ امام نے وہیں پہ جہاد تبیین کیا، فرمایا السلام علیک یا ابا، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اگر یہ رشتہ داری کی بات کرتا ہے تو رسول اس کے چچا کے بیٹے ہیں، میں تو رسول خدا کا بیٹا ہوں۔ یہ جہاد تبیین کیا ائمہ نے، زبان کا جہاد، زبان کے جہاد کے ذریعے سے دشمنوں کو خاموش کیا، اور اس جہاد میں جو کچھ بھی تھا وہ دینا پڑا، انہوں نے دیا۔ آپ دیکھیں اسی جملے کے بعد ہارون الرشید نے امام علیہ السلام کو آخری مرتبہ قید میں رکھا، اور اسی مرحلہ قید میں امام علیہ السلام شہید ہوئے۔ امام علیہ السلام شہید ہوئے۔ غیرت مند بی بی جس نے دین کی حدوں کی غیرت مندانہ محافظت کی، وہ جناب زہرا ہے، وہ جناب زہرا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہر وہ قدم جو بی بی نے اٹھایا وہ بی بی کی مصیبتوں کا باعث بنا۔ قبر رسول پہ جا کر کہتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مصیبتیں اس قدر تھیں کہ اگر روشن دنوں پہ آتیں تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ میں صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے وصیت کی کہ اے علی کسی کو مت بتانا میرے کفن و دفن کے بارے میں، تو امیر المومنین نے بی بی کی رحلت کی رات جناب مقداد کو دروازے پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا اے مقداد جو بھی آئے اس کو فی الحال کسی طریقے سے ٹال دینا، کسی کو اجازت نہ دینا کہ علی کے گھر میں داخل ہو کر جناب زہرا کی جنازے میں شامل ہو۔ جناب مقداد دروازے پہ کھڑے ہوئے، کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے مقداد سے پوچھا مقداد نبی کی بیٹی کا جنازہ کب ہے؟ تو جناب مقداد نے کسی طرح ان کو فی الحال اس دروازے سے ہٹا دیا۔ روایت کہتی ہے کہ یہی لوگ فجر کی نماز کے بعد دوبارہ در علی پہ آئے اور آ کر کہا مقداد بتاؤ نبی کی بیٹی کا جنازہ کب ہے؟ جناب مقداد نے رو کر فرمایا نبی کی بیٹی کا جنازہ علی نے رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا۔
نبی کی بیٹی کا جنازہ علی نے رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا۔ اس ملعون نے جب یہ سنا نا کہ جناب زہرا کو دفن کر دیا گیا، اس ملعون نے جناب مقداد کے چہرے پہ تماچا مارا۔ جب اس ملعون کا تماچا جناب مقداد کو لگا، جناب مقداد زمین پہ گر کے رونے لگے۔ امیر المومنین باہر آئے، کہا مقداد روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے مولا مجھے فلاں شخص نے تماچا مارا ہے۔ مولا امیر نے فرمایا مقداد مرد تماچوں پہ روتے ہیں؟ فرمایا نہ مولا، مجھے اپنے تماچے کا دکھ نہیں ہے، مولا میں اپنے تماچے پہ نہیں رو رہا، مولا میں مرد تھا، اس ملعون نے مجھے تماچا مارا، میں زمین پہ گر گیا۔ مولا جب آپ کو پکڑ کر لے جا رہے تھے مولا، اس وقت میں نے دیکھا جب رسول کی بیٹی آپ کے پیچھے تھی، اس ملعون نے نبی کی بیٹی کو تماچا مارا۔ مولا اس ملعون کا تماچا جب مجھے لگا میں زمین پہ گر گیا۔ ارے وہ تو نبی کی بیٹی تھی، ایک خاتون تھی، جب مرد زمین پہ گر گیا تو نبی کی بیٹی نے کیسے تماچا برداشت کیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔